السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو BHZ انفو زون۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کی زمین کس کی ملکیت ہے؟ دنیا کے بہت سے مالک اور نجی کمپنیاں وسائل اور خلا میں برتری حاصل کرنے کی کوشش میں چاند پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پچھلے مہینے ہی چاند پر لہراتے ہوئے چین کے پرچم کی تصاویر زمین پر دیکھی گئی، جس نے چوتھی بار چاند پر لینڈنگ کی۔ تاہم پہلی بار کوئی چینی مشن چاند کے تاریک کونے سے نمونے لے کر واپس لوٹا ہے۔ ناظرین، گزشتہ 12 ماہ کے دوران انڈیا اور جاپان نے بھی چاند کے اس حصے پر خلائی مشن بھیجے ہیں، جبکہ فروری میں امریکی کمپنی اینٹونیا مشینز چاند پر لینڈ اتارنے والی پہلی نجی کمپنی بن گئی۔ ناظرین، بہت سی کمپنیاں اس کے نقشے قدم پر چلنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ دوسری جانب امریکی خلائی ایجنسی ناسا انسان کو دوبارہ چاند پر بھیجنا چاہتی ہے اور اس کا یہ مشن 2026 میں چاند پر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے مقابلے میں چین کا کہنا ہے کہ وہ بھی 2030 تک انسانی مشن چاند پر بھیجے گا اور اس بار مستقل اڈے بنانے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، طاقت اور سیاست کے عالمی کھیل کے اس نئے دور میں نئی خلائی دوڑ زمین پر موجود تناؤ کو چاند کی سطح پر بھی برآمد کر سکتی ہے۔ ناظرین، کچھ ماہر ارضیات خبردار کرتے ہیں کہ چاند سے ہمارا رشتہ بہت جلد بدلنے والا ہے۔ باہری خلا کی دریافت میں تیزی ہمارے قوانین سے زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ 1967 میں ہونے والے اقوام متحدہ کے ایک معاہدے مطابق کوئی ملک چاند کی ملکیت نہیں رکھ سکتا۔ اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ چاند سب کا ہے اور کسی قسم کی بھی دریافت کا مقصد تمام انسانیت کی بھلائی اور مفادات ہونا چاہیے۔ ناظرین، کہنے کو تو یہ معاہدہ پرامن اور اشتراک پر مبنی لگتا ہے اور کافی تک ہے بھی، لیکن باہری خلا پر ہونے والے معاہدے کے پیچھے تعاون نہیں بلکہ سرد جنگ کی سیاست کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا تو اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ خلا ایک نیا عسکری محاذ بن سکتی ہے، اور اسی لیے اس معاہدے کا اہم نقطہ یہ تھا کہ خلا میں جوہری ہتھیار نہیں بھیج جائیں گے۔ ناظرین، 100 سے زیادہ مالک نے اس معاہدے پر دستخط بھی کر رکھے ہیں، لیکن نئے دور کی خلائی مہم اس زمانے سے مختلف محسوس ہوتی ہے۔ جدید دور میں چاند پر بھیجے جانے والے مشن میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اب صرف ریاستیں ہی نہیں بلکہ نجی کمپنیاں بھی اس دوڑ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ناظرین، جنوری میں ایک نجی امریکی مشن نے اعلان کیا کہ وہ انسانی راکھ، DNA کے نمونے اور ایک سپورٹس ڈرنک چاند پر لے کے جا رہی ہے۔ تاہم ایندھن کے ٹینک میں لیکیج کی وجہ سے یہ مشن روانہ نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا اس کمپنی کا مقصد معاہدے کی بنیادی اصول پر پورا اترنا ہے یا نہیں۔ ناظرین، ہر مہم کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد یہ ہونا چاہیے جس میں انسانیت کی بہتری ہو۔ ناظرین، بہت سے سائنسسٹ یہ کہتے ہیں کہ چاند اب ہماری پہنچ میں ہے اور ہم نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، چاند تک پہنچنے کی کوشش میں عزت کا معاملہ بھی ہے، اسی لیے انڈیا اور جاپان اپنی کامیاب مہمات کے بعد عالمی خلائی کھلاڑی بن جانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک کامیاب خلائی انڈسٹری والا ملک اپنی معیشت کو روزگار اور جدت کے ذریعے ترقی کا راستہ بھی دکھا سکتا ہے۔ ناظرین، لیکن چاند تک پہنچنے کی دوڑ میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ ہے چاند پر موجود بے پناہ وسائل۔ اگرچہ چاند کی سطح بظاہر بنجر نظر آتی ہے، لیکن اس میں معدنیات موجود ہیں جن میں لوہے اور ٹائٹینیم جیسی دھاتیں اور ہیلیم تک موجود ہے، جو سپر کنڈکٹر سے لے کر طبی آلات بنانے کے کام آتی ہے۔ ناظرین، چاند کے وسائل کا تخمینہ اربوں سے خربوں تک لگایا جاتا ہے، اسی لیے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ کچھ لوگ چاند کو پیسہ بنانے کے موقع کے طور پر کیوں دیکھتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی بھی کوشش طویل المدتی سرمایہ کاری ہوگی، کیونکہ ان وسائل کو نکالنے اور زمین تک لانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی ابھی تک موجود نہیں ہے۔ ناظرین، 1979 میں ایک عالمی معاہدے کے تحت یہ کہا گیا کہ کوئی ریاست یا تنظیم چاند کے وسائل کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، لیکن یہ معاہدہ زیادہ مقبول نہیں ہوا اور صرف 17 مالک نے ہی اس پر سائن کیے۔ ناظرین، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جن 17 مالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے، ابھی تک ان میں سے کوئی ملک چاند پر نہیں پہنچا۔
नाजरीन, अमेरिका ने 2015 में एक कानून मंजूर किया जिसके तहत अमेरिकी शहरियों और शोबों को इजाज़त दी गई कि वो किसी किस्म का हलाई मवाद निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस माहदे की वजह से बैनुल-अक़वामी बरादरी में काफ़ी इज़्तिराब पैदा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी मालिक ने भी ऐसे ही कवानीन मंजूर किए। नाजरीन, इन मालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडिया और जापान समेत लक्समबर्ग भी शामिल है। नाजरीन, चांद पर मौजूद वो चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा मांग हो सकती है वो भी हैरान कुन है, यानी पानी। नाजरीन, जब चांद के पत्थरों का पहली बार जायज़ा लिया गया तो ख्याल किया गया कि वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हैं, लेकिन 10 साल कबल एक इनकलाब आया और हमने जाना कि इनके अंदर फास्फेट क्रिस्टल्स में पानी के आसार भी मौजूद हैं। नाजरीन, साइंसदानों का कहना है कि चांद के कोनों पर मज़ीद पानी मौजूद है जो घड़ों के अंदर जमकर बर्फ बन चुका है। मुस्तकबिल में चांद पर जाने वाले इस पानी को पी सकेंगे, इससे ऑक्सीजन ला सकेंगे और हलाबाज इसकी मदद से रॉकेट का ईंधन तक तैयार कर सकेंगे जो उन्हें चांद से मरीख और इससे भी आगे जाने तक मदद दे सकेगा। नाजरीन, अमेरिका नए असूल मरतब करने की कोशिश कर रहा है और अब तक 40 से ज़्यादा मालिक इस पर दस्तखत भी कर चुके हैं, लेकिन इस फहरिस्त में चाइना मौजूद नहीं है। चंद मालिक का कहना है कि हलाई महम के नए कवानीन मुरतब करने में किसी एक मुल्क को सबकत नहीं लेनी चाहिए। नाजरीन, होना तो ये चाहिए कि ये काम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए हो, क्योंकि उसका असर तमाम मालिक पर होगा, लेकिन वसाइल तक रसाई की वजह से एक नया तनाज़ा जन्म ले सकता है। नाजरीन, अगरचे चांद पर बहुत जगह है, लेकिन असल मामला इस बेशकीमत जगह का है जहाँ बर्फ़ से भरे गड्ढे मौजूद हैं। नाजरीन, इसका मतलब यह है कि अगर सब ने एक ही मुकाम पर अड्डा बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और अगर एक मुल्क ने अपना अड्डा सबसे पहले बना लिया तो उसके करीब ही दूसरे मुल्क को अड्डा कायम करने से कौन रोक सकेगा। नाजरीन, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एंटार्कटिक और चांद के मामले में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। हम शायद इसी तरह से चांद पर तहकीकी अड्डे कायम होते देख सकेंगे जैसे हमने एंटार्कटिका में देखे थे। नाजरीन, उम्मीद है चांद के बारे में ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।